یہ ریمشا نامی لڑکی قصور کی رہنے والی ہے. اس کا خاوند ہے ناصر. 4-5 سال پہلے ان کی لو میرج ہوئی تھی. تو اس کے خاوند نے کہ اس کو کسی لڑائی جھگڑے میں زبانی ایک طلاق دے دی تھی, جس پہ وہ اپنے سامان کا جیز کے سامان کا مطالبہ کر رہی تھی. تو انہوں نے یہ 3 لڑکوں نے اور 3 لڑکیوں نے کمرہ بک کرایا ہلٹن ہوٹل میں, اور 3 دن اور 3 رات وہاں پہ یہ پارٹی کرتے رہے. اس کے بعد 4 تاریخ کو یہ باہر نکلی ہے. اس کا اختلاف اپنے خامد سے ہوا اور اس نے 1 پہ کال کر دی کہ مجھے کوئی نشہ ور چیز پلا کر گینگ ریپ کیا گیا. اس پہ پولیس موقع پر پہنچی ہے اور لڑکوں کو کسٹڈی میں لیا اور اس کی بیان پہ FIR درج ہوئی ہے. اور جب تفتیش عمل میں لائی گئی ہے تو گینگ ریپ والا کوئی سین نہیں نکلا. یہ لڑکی اپنی مرضی سے وہاں پہ آئی تھی, اپنی مرضی سے رہ رہی تھی. اپنے خاوند کے ساتھ اختلاف کی وجہ میں یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کو 2-3 دفعہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لی ہے. اس وجہ سے تو پھر اس پہ ان کا اختلاف ہوا تھا, مگر وہ کل بیٹھ کے ان کے آپس میں گلے شکوے ہوئے دور ہو گئے. جب رمشا کو ہم نے میڈیکل کے لیے IUS کو لے کے گئی ہے مجسٹریٹ کے پاس, تو وہاں پہ اس نے بیان دیا کہ میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی, اور وہ میڈیکل ٹرن ڈاؤن ہو گیا. اور نیکسٹ ڈے اس نے مجسٹریٹ کے پاس 164 CRPC کے بیان دیے کہ میں نے غلط فہمی میں مقدمہ درج کرایا, کوئی زنا نہیں میرے ساتھ ہوا ہے, اس کے خارج کر دیا جائے. تو یہ اس کے حالات ہیں. گینگ ریپ والی بات کوئی نہیں تھی. اچھا, اس نے کیوں ایسے کیا, وجہ کیا بنی پیچھے؟ مطلب پہلے کہہ رہی ہے کہ گینگ ریپ ہے, اب کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے, کوئی بلیک میلنگ, کوئی پیسوں کا. بیسیکلی یہ وہ کلاس ہے جو ڈانسنگ پلس کھانے والی, جو رائس پینے والی, جو زومبیز میں شہید ہوتے ہیں. تو یہ پہلے بھی اسلام آباد میں تھی, وہاں پہ پارٹی کر رہی تھی, کہیں پولیس کی ریڈ ہوئی ہوگی, پکڑی گئی ہوگی, چھوٹ گئی. تو اس کی اسلام آباد سے کسی سہیلی نے اس کے خامد ناصر کو بتایا کہ تمہاری بیوی اسلام آباد میں ریڈ ہوا تھا, پکڑی گئی ہے. جب اس نے اپنی بیوی رمشا سے پوچھا تو اس نے اس کا انکار کیا اور اپنی اس سہیلی سے خوب لڑائی کی, گالی گلوچ کی کہ تم میرے خامد کو یہ باتیں کیوں بتا رہی ہو, سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو ایسے ان کے اختلافات تھے. بڑا وہ گہرا عشق تھا ان کا. لڑکی لڑکا دونوں بتا رہے تھے کہ لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا, اور دونوں ہی ڈانسنگ کے یوز کرتے اور ڈانس پارٹی اکثر کرنے والی. لو میرج ہے ان کی لو میرج. اوکے, تو گھر سے دونوں نے علیحدہ ہو کے, گھر سے دونوں علیحدہ ہو گئے تھے. انہوں نے دونوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپس میں شادی کی تھی. اچھا, تو یہ جو لڑکے تھے ساتھ, یہ کون تھے, یہ کیسے آئے؟ یہ اس کے خامد کے دوست تھے. وہ بھی, یہ اس کا خامد بھی سوات کا پٹھان ہے, وہ بھی سوات کے پٹھان ہے. آپس میں دوست ہیں اور سارے اپنی اپنی بندیاں لے کر آئے ہوئے تھے, اپنی پارٹی کر رہے تھے. یعنی ان کے ساتھ بھی لڑکیاں تھیں؟ ان کے ساتھ بھی لڑکیاں تھیں. 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی لڑکا اور لڑکی, یعنی 4 لڑکیاں تھیں اور 4 لڑکے؟ نہیں, 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے. 3 لڑکیاں. ناصر تھا, اس کی بیوی تھی, دوست کے دوست, اور ان کی آگے گرل فرینڈ یا بیویاں ہوں گی, گاڈ نوز بیٹر. تو یہ کتنی دیر سے ایسے مطلب پارٹی میں تھے, اور پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے جی, یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن چکا ہوا, ڈانس پارٹی, ڈانسنگ پلس, آئس کا نشہ, یہ تو اب ایک فیشن ہے ایلیٹ کلاس کا. تو یہ تو ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے, مطلب لوگ پرچہ تو کروا دیا, گینگ ریپ اتنا بڑا آفینس ہے کہ آپ اس کو مطلب فوری طور سے پوری مشینری ایکٹیو ہوتی ہے, تو اگر یہ غلط ہے تو اس کے خلاف کیا آپ آگے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا جس کو اینٹی ریپ ایکٹ کہتے ہیں. جب کوئی جھوٹا مقدمہ درج کرائے گا اور جب یہ تفتیش میں آ جائے گا, جھوٹا وہ خارج ہوگا, تو وہ جو مدعی ہے کرانے والا, اس پہ اینٹی ریپ ایکٹ کے FIR درج ہو کے وہ گرفتار ہو کے تو اس کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے. تو اس کیس میں اب کیا فردر پروسیڈنگ ہے؟ اس میں بھی اس کی ساری جو پول کام وغیرہ آج ہو گیا, مصر کا اخراج کا, آج ہم اس پہ اینٹی ریپ ایکٹ کا پرچہ دیں گے اور کل اس کو کورٹ آف لا میں پیش کر کے حوالہ جوڈیشل کر دیں گے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ کیسز ہنی ٹریپ کے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیس کا؟ ہاں, ہنی ٹریپ, ہمارا معاشرہ نا حوث کے مارے درندوں کا معاشرہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, ٹھرک اور سڑک کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو ہماری قوم ٹھرک سے بات نہیں آتی. وہ سننے میں آتا کہ سیکورٹی گارڈ ہے بابا, اور وہ فون کال پہ کچے کے علاقے میں پہنچ کے گرفتار ہو گیا, یہ ٹھرک ہی ہے, اس کو لے جاتا ہے. ٹھرک اس کو سڑک پہ چڑھاتا اور پھر وہ دور تک نکل جاتے ہیں. تو اس میں منٹو نے بھی کہا تھا کہ یہ جو طوائفیں ہیں نا, یہ میرے معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے. اگر یہ طوائفیں نہ ہو تو ہم جو ہمارے معاشرے کے گلی کوچے, یہ ہم مردوں کی غلاظت سے بھر جائیں.
جیسے زینب والے کیس ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے سوسائٹی کو کہ ایسے کیسز سے کیسے بچا جائے, اور جو اگر اپنے ٹھرک پر کنٹرول کریں, ٹھرک پر کنٹرول کریں, بس اتنی سی بات ہے کہ اپنے آپ کنٹرول کریں, حلال کی طرف جائیں, حرام کی طرف نہ جائیں. اچھا, ہومو سیکسول پہ بھی کیسز آنا شروع ہو گئے. ابھی ریسنٹ یہ گرین ٹاؤن میں پرسوں کیس ایک آیا ہے, بیگے ٹاؤن میں لڑکے نے لڑکے کے دوستی ہوئی اور انہوں نے بلایا اور اس کو اغوا کر کے نوٹ پکچر بلیک. تو یہ جو LGBT ہے, یہ تو ابھی انہوں نے یہ ورڈز بنائے ہیں, یہ تو معاشرے میں شروع سے لیزبین, گیز اور اسٹریٹ تینوں سیکس شروع سے چلتے آ رہے ہیں, اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے. ایلیٹ کلاس میں اس پہ پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہمارے لیے تو ناسور ہے, ان کے لیے پلیئر ہے. تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل دیکھیں گے, بڑے بڑے ہائی فائی دیکھیں گے تو وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, یہ جو منشیات آئس اور یہ ساری یہ پارٹیوں میں کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ بڑی مطلب اس پہ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ایسی ہے جیسے کوئی یورپ امریکہ سے فیشن چلتا ہے نا, ایلیٹ کلاس نیا فیشن تو پہلے کراچی آتا ہے ایلیٹ کلاس میں, پھر لاہور ایلیٹ کلاس میں آتا ہے. یہ بھی وہی ٹرائنگل ہے, وہی سلسلہ ہے کہ یہ وہ لائننگ کی جاتی ہے, سنفنگ کی جاتی ہے. یہ پہلے فیشن میں کی جاتی ہے پرائڈ کے طور پہ, اپنی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے. لڑکی یہ لگواتی ہیں, تو مرد کرتا ہے کہ میری مردانگی کو فرق نہ پڑ جائے, وہ اپنی لڑکی کے آگے اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ نشہ کرتا ہے, اور پھر وہ نشے کا پھرادی ہو جاتا ہے. تو اس کا پیچھے ریزن کیا ہے؟ لڑکیوں کو امپریس کرنا ہے یا کوئی ایک مینٹلی آپ سمجھ؟ یہ 2-3 ریزن آتی ہیں. لڑکیوں کو امپریس کرنا, وہ نشے میں جا کے جو اپنی زندگی کی ٹینشن ہیں ان سے عارضی فرار حاصل کر کے ذہنی سکون لینا, اور پھر ان کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. اس کے مختلف ریزن ہیں. اچھا, ابھی ریسنٹ سب سے زیادہ کون سا چل رہا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا چل رہا ہے؟ نہیں ویسے پولیس کی بھی مطلب آپ کیسز ٹریس کرتے ہیں. ہاں جی, اس میں کوک ہے, آئس ہے, یہ اپنا ڈانسنگ پلز ہے, یہ زیادہ چل رہی ہیں. اچھا, اس طرح کے کیسز کے حوالے سے آپ کیا معاشرے میں پیغام کیا دیں گے؟ کیا میسیج ہے, اس سے کیا سیکھنا چاہیے ایسے کیسز کے حوالے سے؟ اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے سیکھنا چاہیے کہ بندے کے پتر بنے, دین پر عمل کرے. ٹھیک ہے, یہ فیشن کے چکر میں یہ جو شیطانی الومیناتیز یا فری میسنز والے ہیں, ان کے ایجنڈے پہ نہ چلے. ہیلون پارٹی, ڈانس پارٹی, یہ سب شیطانی کام ہے. تو خدا رہا اللہ نے 2 ٹریک دیے, ایک شیطان کا اور ایک اللہ کا ہے. شیطان والے کو چھوڑ کے اللہ والے ٹریک پہ چلے, آگے ان کی مرضی. اچھا, دوسرا اس کیس کا بتا دیجیے گا کہ یہ جو گینگ ریپ کی کیسز ہیں, اینٹی ریپ ایکٹ ہے, اس کا تھوڑا سا سزا کا بتا دیں اور چیزوں کا بتا دیں, اور اگر کوئی بندہ ایسے کیسز میں پھنس جاتا ہے تو وہ کیا کرے, اس کے لیے کیا آپ بتانا چاہیں؟ اگر کسی پہ جھوٹی FIR ہوتی ہے تو وہ جو اس کا IO ہے اس کو اس کے پروف دے, ثابت کرے. جب وہ ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹی FIR خارج ہوگی تو پھر اس کا رائٹ بن جاتا ہے کمپلینٹ کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کی کارروائی کروانے کا. وہ اپلیکیشن دے, سرکار خود ہی کرے گی. اچھا, اس کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیجیے گا کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹی FIR ہو جائے اور وہ بلیک میل ہو, پیسے دے کرے, تو بعد میں بھی ہوتا رہے, تو اس کو کس طرح سے وہ اس سے بچے اور کیسے وہ اگلے بندے کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ اس سے ہنی ٹیپ سے کیسے بچے؟ وہی اپنے نفس پہ کنٹرول کرے, تماش بھی نہ بنے. کسی کا ہو جاتا ہے, ہاں ہو کسی نے کر لیا, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی ہے, اللہ سے معافی مانگے. اس کے لیے وہ لیگل ایکشن کیا کر سکتا ہے, کیسے بچے؟ وہ جو ہے نا برڈن آف پروف اس پہ آئے گا. اس نے اپنی بے گناہی خود ثابت کرنی ہے. اپنے پوائنٹس دینے پہ جو IO ہے وہ اپنی ذہانت سے اس کو کڑی سے کڑی ملا کے وہ چیز نکالے گا کہ یہ گناہ گار ہے کہ بے گناہ, اس کے مطابق پھر اس کو فائنل کرے گا. اچھا, ایک ہے جناب بالجبر اور ایک ہے جناب بالرضا. ہاں, تو یہ بھی تو بہت زیادہ ہے نا, تو اس میں دونوں میں فرق کیا ہے, اور دونوں کا اگر کوئی بالرضا کا... اچھا, جناب بالجبر میں نے سنا ہی ہے, پڑھا ہی, آج تک میں نے جناب بالجبر دیکھا نہیں ہے. جتنے کیسز ڈیل کیے ہیں کہیں بھی جناب بالجبر نہیں ہے, جناب بالرضا ہی ہوتا ہے. اور بعد میں وہ کہہ دیتی ہے پیسے لینے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے, اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے. زبردستی مرد عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا, اتنا آسان نہیں ہے کسی عورت کی مرضی کے بغیر مرد اس کو ٹچ کرے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ کیس جناب بالرضا میں کنورٹ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس کیوں نہیں کرتی پھر؟ نہیں, ہم کرتے ہیں, ہم پھر دونوں کو چلان کرتے ہیں. جناب بالرضا میں لا کے ہم دونوں کو چلان کرتے ہیں, بالکل چلان ہوتے ہیں, ہمارے پہ کیسز موجود ہیں. تو اس کے لیے یہ کہنا چاہیں گے, مطلب یہ بتا دیں پورا پروسیجر کہ اگر کوئی ایسے ہوتا ہے بعد میں پرچے... وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ لڑکی اپنا FIR درج کرواتی ہے کہ مجھے نوکری کے بہانے بلایا تھا فلاں ہوٹل میں,
फलां दफ्तर में कमरे में इंटरव्यू था और वहाँ पे मेरी इज्जत रोड़ ली। बंदा उससे पहले पूछे कि नौकरी के बहाने जाने के लिए तुम होटल के कमरे में क्या करने गई। फिर जब बात सामने आती फिर लड़का दिखाता है कि सर ये देखिए इसका मेरा व्हाट्सएप चैट, ये हमारा तो 3 अरसे से अफेयर चल रहा है, हमारा टाइम हुआ मिलने का, अपनी मर्जी से आई है। फिर वहाँ पे CCTV कैमराज मिलते हैं कि वो लड़की अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। तो वो फिर वो ज़िना बिल जबर तो नहीं होता। वो अपनी जब किसी गैर मर्जी के साथ तन्हाई की कमरे में जाएगी तो वहाँ पर नमाज पढ़ने तो नहीं जा रही, उसका नाम महरम है, नमाज पढ़ने तो नहीं जा रही, क्या करने जा रही। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? दोनों को चलान होना चाहिए, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो बाद में सुलह कर लेते हैं वो फिर वो लॉ की प्रोविजन है उसमें, तो वो फिर कोर्ट का मैटर है, वकला का मैटर है। जो लॉ में प्रोविजन मौजूद है उसके मुताबिक तो उनको जो फायदा वो तो मिलना है। तो ये एंटी रेप एक्ट जो है इसमें भी अगर सुलह हो जाती है या पैसे लेते हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें सुलह नहीं है, एंटी रेप एक्ट में सुलह नहीं। इसमें जो गवर्नमेंट है वो आपको वो उसकी समाअत होगी, स्टेट उसकी मुद्दई होगी और आपकी समाअत होगी एंड उसमें सजाएं होंगी। ओके, यानी अब कोई भी बच नहीं सकता। पहले जो सीन था ना कि सुना था हनी ट्रैप गैंग्स हैं, उनमें कहीं से कुछ गंदे पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, कुछ गंदे जर्नलिस्ट भी शामिल होते हैं, कुछ गंदे वकला भी शामिल होते हैं। वो एक ट्रैप बना होता है, बंदे को ट्रैप करते हैं और बाद में उस पर FIR करवा के तो उससे अपनी डिमांड करके मुंह मांगी रकम लेके लड़की का बयान करके फारग करते थे। अब वो ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। अब कोई भी ऐसे जो ग्रोह है वो पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर किसी को ब्लैकमेल करके ये पैसे नहीं ले सकेंगे। एंटी रेप एक्ट में उनका रास्ता रोको।